السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ 19ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں 3 صورتیں ہیں: سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء اور سورۃ النور. سورۃ الفرقان کے جو اہم مقاصد ہیں، کہ اس کا جو اہم مقصد ہے سورۃ فرقان کا، کہ قرآن کے بارے میں بات کرنا اور قرآن کا مقام بیان کرنا. اور فرقان خود قرآن کا ایک نام ہے. فرقان یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور سورۃ فرقان کے جو اہم موضوعات ہیں، اس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، توحید وحدانیت کی دلائل پیش کی، اور مشرکین کے شبہات کا جواب دیا گیا، اور مشرکین کا ٹھکانہ کا ذکر کیا گیا، اور کچھ انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے، اور آخری میں الرحمن کے اللہ کے بندوں کی صفات، اخلاق اور ان کی عبادتوں کا ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ فرقان کی پہلی آیت میں: تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہو وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان کو. تو یہ جس ذات نے نازل کیا فرقان قرآن کو، وہ بابرکت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بابرکت ہے. تو اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برکت ملے تو ہم اس قرآن کو پڑھیں. اس لیے اس کو نازل کرنے والا وہ رب ہے جو بابرکت والا. پھر اللہ نے اس میں فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو اللہ نے قرآن کو فرقان کہا. فرقان سے مراد جو فرق کرتا ہے حق اور باطل میں، جو فرق کرتا ہے حق اور باطل میں، اور جو حکم ہے اور جو فیصلہ کرنے والا ہے، جو فیصل ہے. ہر دو یعنی اختلاف کرنے والوں میں قرآن فیصلہ کرتا ہے. تو ہر چیز کا حل، یہ ہر اختلاف کا حل قرآن میں موجود ہے. اور لیکن کون ہے جو قرآن کو سمجھے اور قرآن سے اپنے اختلافات کو ختم کرے؟ اور یہ انسان کی محنت اور انسان کا تدبر کے اوپر یہ چیز یعنی مبنی ہے. تو جتنا زیادہ انسان کا ایمان قوی ہوتا ہے اور علم ہوتا ہے اس کو قرآن کا، اتنا زیادہ اس کو قرآن سے فائدے ملتے ہیں، اور قرآن سے وہ اپنے مسائل کا حل لے سکتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا سورۃ فرقان کیا میں ہی فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. یہ اگر کوئی شبہہ لاتے ہیں یا کوئی سوال لاتے ہیں تو اللہ کہ ہم حق اور حق لائیں گے اور اس کا بہتر جواب لائیں گے قرآن میں. پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ ذات بابرکت ہو جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر، تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری محبت بڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور انہوں نے مکمل طور پر ذمہ داری یعنی سنبھالی اور ادا کیا، اور قرآن کو سارے لوگوں تک پہنچایا اور دین کو پہنچایا کما حق ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو قرآن نازل کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والی کتاب بنے. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کو ڈرائیں اور ان تک دعوت پہنچائیں اور حجت قائم کریں. اور یہ قرآن کا اصل مقصد ہے، اہم مقصد ہے، کہ قرآن آیا لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور خوشخبری کے لیے، اور خاص طور پر ڈرانے کے لیے. اللہ نے کئی جگہ فرمایا، سورۃ اعراف کی دوسری آیت میں فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں. اور سورہ انعام میں وحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ، اور سورہ یاسین میں ہے کہ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم. تو قرآن اصل ہدایت اور ڈرانے والی کتاب ہے. تو یہ ضروری ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہو، جو قرآن پڑھانے والا ہو، جو قرآن سیکھنے سکھانے والا، قرآن کو پہلانے والا، وہ اس چیز کو نہ بھولے کہ قرآن نازل اسی لیے ہوا کہ ڈرانے کے لیے اور ہدایت کے لیے. اور جو شخص چاہتا ہے کہ اسے برکتیں ملیں اسے، تو وہ قرآن پڑھے. اور اس طرح سے اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ ہم نے فرقان نازل کیا ہمارے بندے پر. تو اللہ نے یہاں پر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ذکر کرنا چاہا تو یہ بات نہیں کہی کہ علی نبیہ یا علی رسولہ، نہیں، بلکہ کہا علی عبدہ، اس لیے کہ بندگی اور عبودیت انسان کا اونچا مقام ہے. اور اونچی صفت انسان میں جو ہو سکتی ہے، کہ اونچا مقام وہ انسان میں جو اگر ہو سکتا ہے تو وہ ہے بندگی کا، جو نبوت سے بھی بہتر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کرنا چاہی تو فرمایا علی عبدہ، میرے بندے پر. اس طرح سے اللہ نے فرمایا
سورۃ البقرہ میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور سورہ کہف کے شروع میں الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اور اس طرح سے اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے گئے آسمانوں پر، تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو بندگی یہ سب سے بڑا اونچا مقام ہے، اور انبیاء کرام بندگی کے مقام یعنی بندگی میں سب سے اونچے مقام پر فائز تھے. تو انسان کا مقام اللہ کے پاس اس وقت بڑھتا ہے جب وہ بندگی میں اور عبودیت میں اونچا ہو، بندگی اور عبودیت میں اونچا اور اعلیٰ ہو. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرقان نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو فرمایا کہ وہ کون ہے، کس نے نازل کیا، تو اللہ نے اپنے بارے میں ذکر کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ قرآن کس ذات کی طرف سے نازل ہوا، یہ قرآن کس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی کہ وہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت. تو جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ جس نے قرآن نازل کیا جو وہ ذات ساری جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ آسمان زمین اسی کی ملکیت میں، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے اور عمل کر سکتا ہے، جو چاہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ فوری قرآن پر عمل کرے اور قرآن میں جو بھی چیزیں ہیں فوری مان لیں، اس لیے کہ وہ قرآن اس ذات کی طرف سے آیا ہے جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت. تو اللہ نے یہاں پر اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اپنے بارے میں 5 چیزوں کا ذکر کیا. تو فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے. ولم یتخذ ولدا، اور اللہ کا کوئی بچہ نہیں ہے، اللہ نے اپنا بچہ نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے بادشاہت میں. وخلق کل شیء، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا، تو اللہ نے اس کی بہترین کیا کی، اللہ نے اس کی بہترین تقدیر کی، اس کی کیا کی یعنی بہترین اس کی تقدیر اور بہترین انداز میں اور مناسب انداز میں اس کو ٹھہرایا اور اس کو بنایا. تو یہ اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا، 5 جو چیزوں کا ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ حقدار ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے اور اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے. اور اللہ کی بات ماننے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب فرقان کی کا ہر حکم کو اپنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. پھر اللہ نے یہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ جو معبودان باطلہ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے جب اپنے بارے میں 5 چیزیں ذکر کی، تو معبودان باطلہ کے بارے میں بھی 5 چیزوں کا ذکر کیا. تو فوری جب اللہ نے اپنے بارے میں ذکر کیا 5 چیزوں کے بارے میں، تو فوری اس کے بعد ذکر کیا جو معبودان باطلہ ہے، جو غلط اور معبودان باطلہ ہے، ان کے کیا ان کے اندر کیا کمیاں ہیں اور خامیاں ہیں، وہ 5 چیزوں کا ذکر کیا. فرمایا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا بنا لیا، حالانکہ وہ کیا ہے، وہ کوئی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. جو کوئی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، اور وہ اپنے خود کے لیے نہ کوئی نقصان نہ فائدے کے مالک ہے. جب وہ خود اپنے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، تو کیا وہ کسی دوسروں کے لیے فائدہ دے سکتے ہیں، نفع و نقصان، یا اس کے مالک ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا اس کے بعد ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ ان کے پاس نہ ہی وہ موت و حیات اور دوبارہ اٹھانے کے مالک ہے. وہ کسی کے مالک نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں موت ہے، نہ حیات ہے، نہ وہ دوبارہ اٹھانے کے مالک ہے. تو ان کے پاس 5 چیزیں نہیں ہیں، تو یہ کس طرح خدا اور رب ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ کافروں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کیسے رسول ہے، کہ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. تو مشرکین نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم یا علماء کرام یا نیک لوگ بازار میں جا سکتے، اس کو کوئی حرج نہیں ہے. تو کچھ لوگ سمجھتے کہ یہ عالم بازار میں کیوں آگے، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ یہاں پر مشرکین نے کہا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ رسول کیسے ہیں کہ یہ بازاروں میں پھرتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں. لیکن یہاں پر چاہیے کہ بازار میں کیوں پھرتے تھے. تو سب سے پہلے یہ چیز کہ یہ نہ ہو کہ تکبر کی نشانی نہ ہو، اس لیے جو متکبرین ہوتے ہیں وہ خود جا کے اپنا سامان نہیں خریدتے،
تو بلکہ کہا کہ نہیں، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام یہ متکبر نہیں ہوتے، بلکہ اپنی حاجتیں خود پوری کرتے ہیں، کچھ سامان خریدنا ہو تو خود جاتے ہیں خریدنے کے لیے بازار وغیرہ۔ اور دوسری چیز یہ بیان کی جو وجہ ہے کہ وہ جا کے دعوت دیتے ہیں بازار میں، بازار اس لیے جاتے ہیں کہ جا کے دعوت دینے کے لیے، اسی بازار میں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو یہ بہترین موقع ہے دعوت دینے کا لوگوں کو۔ پھر اللہ نے جب آگے ذکر کیا جنت اور جہنم کا تو فرمایا کہ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، کہا کہ نبی آپ کہیں ان سے کہ یہ بہتر ہے، کیا جہنم بہتر ہے یا جنت بہتر ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جو ہمیشہ کے لیے رہے گی، جس کا اللہ نے وعدہ کیا متقین سے، کیا بہتر ہے؟ تو چلا دنیا میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں اپنی تمہاری عقل کہاں گئی، کیا جہنم بہتر ہے جس میں تمہیں جلنا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یا جنت بہتر ہے اس میں تمہارے لیے ہر قسم کی نعمتیں ہیں؟ تو پھر تم نیک عمل کیوں نہیں کر رہے، تم شرک کیوں نہیں چھوڑ رہے، تم توحید پہ کیوں نہیں آ رہے؟ پھر اللہ نے یہ فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کیا جو قیامت کا انکار کرے اور جو قیامت کو نہ مانے اور قیامت کے دن کو جھٹلائے، ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کی، سعیرا جو یعنی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی۔ پھر فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی، جب جہنم دیکھے گی کافروں کو دور سے تو اس کا غصہ اور بڑھ جائے گا، سمعوا لها تو لوگ سنیں گے جہنم کی سنیں گے یعنی دھاڑنا، اور اس کا غصہ سنیں گے، سمعوا لها تغیظا یعنی آواز سنیں گے، کون سی یعنی غصے کی آواز۔ تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ نا جہنم بھی دیکھتی ہے، جہنم کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے صلاحیت دیں گے دیکھنے کی، اور وہ کافروں کو دیکھے گی، اور جب دیکھے گی کافروں کو تو یہ اور غصے میں آنے بھڑک جائے گی، اور اس کی غصے کی آواز آئے گی، اور جہنم بات بھی کرے گی، جس طرح سورہ قاف میں بھی ہے یوم نقول جہنم هل امتلأت، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جہنم یہاں دیکھے گی، جہنم پر دیکھے گی، اور یہ حقیقت میں دیکھے گی۔ اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اذا رأتهم من مکان بعید، جب یہ دیکھیں گے، جب یہ جہنم دیکھے گی ان کو دور سے، تو اس سے معلوم ہے کہ جہنم دور رہے گی، اور یہ آہستہ آہستہ قریب لے آئیں گے تاکہ اور تکلیف ہو۔ جب انسان کو کوئی خطرناک چیز ہو اور اس کو وہ دور سے دیکھ لے اور آہستہ آہستہ اس کو وہ اس کے قریب جائے تو اس کا ڈر اور بڑھتے رہتا ہے، اور اس کی گھبراہٹ اور بڑھتی رہتی۔ تو یہ اللہ نے چاہا کہ نا یہ بھی عذاب ہو کافروں کو، اور ان کو آواز سنائی دے گی کہ جہنم ہمیں دیکھ کے اور غصے میں آ رہی ہے اور بھڑک رہی ہے، تو اور ان کو عذاب ہو۔ اس طرح سے پھر اللہ نے آگے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ یعنی کیا مطلب اس کا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کہ تاکہ دیکھیں کہ کون صبر کرتا ہے، تو یہاں پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں میں آنا یہ لوگوں کے لیے بھی فتنہ ہے اور رسول کے لیے بھی فتنہ ہے، دونوں کے لیے فتنہ ہے۔ اس کی جو حدیث میں آتا ہے کہ جو حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی بات میں کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک، میں نے تمہیں بھیجا دنیا میں تاکہ میں تمہارے ذریعے لوگوں کو آزماؤں اور تمہیں آزماؤں اور تمہارے ذریعے لوگوں کو آزماؤں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر کوئی آپس میں ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہے اور آزمائش ہے۔ تو اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آزمایا لوگوں کو، کیا وہ رسول کی بات مانتے نہیں مانتے، اور رسولوں کو آزمایا کہ کیا وہ صحیح طور پر دعوت پھیلاتے اور اپنا کام ادا کرتے یا نہیں کرتے۔ اس طرح سے مالدار یعنی فتنہ ہے فقیر کے لیے، اور فقیر فتنہ ہے مالدار کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے بلکہ ہر انسان جس سے اس کی بلاغت ہوتی ہے، تو باپ بیٹے کے لیے آزمائش ہے، بیٹا باپ کے لیے آزمائش ہے، یعنی تو مطلب کیا ہے، کیا وہ باپ بیٹے کے لیے آزمائش اس طرح ہے کہ کیا بیٹا اپنے باپ کی بات مانتا ہے اور اس کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اس کی فرمانبرداری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اگر کرے گا تو وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ وہ آزمائش میں ہار گیا۔ اس طرح سے بیٹا باپ کے لیے آزمائش ہے، کیا وہ اس کی تربیت صحیح کرتا ہے، اور اس کا دیکھ بھال کرتا ہے، اسے دین سکھاتا ہے یا نہیں سکھاتا ہے، اس طرح سے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ جب جہنم میں لوگ جائیں گے کافر جہنم کے اندر، تو فرمائیں گے، تو وہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، تو جب کافر یعنی جائیں گے جہنم کے اندر تو وہ تمنا کریں گے، کاش کیا تمنا کریں گے کہ بولیں گے یا لیتنی، کہ کاش کہ میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی اور ان کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ لیکن یہ تمنا کام میں آئی تھی؟ بالکل بھی نہیں آئیں گی۔ لوگ تمنا کریں گے لیکن اس وقت کوئی تمنا کام نہیں آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہے گا کاش کہ میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرتا،
تو یہاں پر دو چیزیں مطلب ہے، یعنی ایک تو اسلام ہے، یعنی اسلام بھی لاتا، پلس اس کے ساتھ میں اسلام پہ عمل کرتا ہر چیز پہ، ان کی عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اخلاق میں ہو، ہر چیز میں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمنا کرے گا کاش۔ تو استعمال ہوا کہ نا آج کل بعض لوگ کیا کرتے کہ نام کے مسلمان ہیں یا صرف نماز کے حد تک سمجھتے اسلام ہے، لیکن باقی چیزوں میں معاملات میں، اخلاق میں اور لین دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپناتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپناتے، اور بلا شک یہ کیا ہے، غلط بات ہے، کیا ہے بلا شک یہ انتہائی غلط بات ہے، اور یہ سچا یعنی پیروکار نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ سچا پیروکار وہ ہوتا ہے کہ جو ہر حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا لے گا، اپنے ہاتھوں کو چبا لے گا، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کاش کہ میں فلاں کو، ہائے افسوس کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظالم پچھتائے گا، بلکہ اپنے ہاتھ چاپ لے گا یعنی افسوس میں، اور کہے گا کہ کاش کہ میں فلاں کو دوست نہیں بناتا۔ تو یہاں پر سختی سے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ برے دوست کو اختیار مت کرو، اور چاہیے کہ انسان اپنے لیے بہترین دوست اختیار کرے، اور ان سے دوستی کرے جو دیندار ہے، اور جو اسے اللہ کے قریب کرے، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں، سیرت اچھے ہوں، اس لیے کہ دوست کا اثر انسان پر ضرور کیسا بھی پڑتا ہے، لازمی پڑتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، شک نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر وہ عالم بن جائے، مفتی بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، قرآن کا حافظ ہو، اس کا اگر دوست برا ہو تو اس کا اثر اس پہ ضرور پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود کہا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، نبی صبر کریے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو پکارتے ہیں اس بادشاہ۔ تو اچھا دوست اختیار کرنا یہ انتہائی اہم بات ہے، اور انسان کی پہچانت ہوتی ہے اس کے دوست سے، جس طرح اس کے دوست ہوتے ہیں اس طرح لوگ اس پر حکم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی سے دوستی کرتا ہے اور اس سے اس کی محبت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی محبت اس کی عقل پہ غالب آ جاتی ہے، تو پھر اس کا دوست جو بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر برا بھی کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے، تو پھر وہ اس کی بری بات کو بھی سمجھتا ہے کہ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اسے اس کی برائی بھی اچھی لگتی ہے، اور جس سے دشمنی کرتا ہے تو اس کی اچھائی بھی اسے بری لگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں انصاف ضروری ہے، اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنی دوستی اس سے رکھے جو وہ اچھا دوست ہے، اور اچھا دوست کون ہے؟ جو دوست اس کو اللہ سے قریب کرے، یہ اچھا دوست ہے، جو اسے اللہ سے قریب کرے، جنت کے قریب لے جائے، یہ اچھا دوست ہے۔ اور برا دوست وہ ہے جو اس کو اللہ سے دور کرے، ایسا دوست اختیار کرے جس کو دیکھتی ہی اللہ یاد آ جائے۔ بلکہ اس لیے اللہ نے فرمایا اس کے آگے یہاں فرمایا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تو کبھی انسان کو حق معلوم رہتا، یعنی اس کے پاس حق پہنچا اور حق معلوم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دوستی نے اسے گمراہ کر دیا۔ اس نے فرمایا لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا حق سے، حالانکہ مجھے آ گیا تھا، مجھے وہ حق میرے پاس تھا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو حق معلوم ہوتا ہے، دین معلوم ہوتا ہے، سب معلوم ہوتا ہے، لیکن جب اس کا دوست جب بات کہتا ہے تو پھر اس سے وہ بات آنے بھول جاتا، اور اسے اپنے دوست کی بات اچھی لگتی، اس میں عمل کر لیتا۔ نعم، اور حتیٰ کہ اس طرح سے ہر کوئی شخص یعنی جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا ایسا احترام کرے، کوئی امام ہو، کوئی پیر ہو، مرشد ہو، ان کا ایسا احترام کرے اور ان سے محبت کرے وغیرہ، تو پھر وہ ان کی بات کو آگے بڑھائے گا، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بلا شک تو وہ بھی لوگ داخل ہیں، وہ بھی لوگ پچھتائیں گے۔ پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اس کے آگے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور قیامت کے دن رسول کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قومی، کہ میری قوم نے کیا کیا، قرآن کو چھوڑ رکھا اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ترک کر دیا۔ تو بلا شک یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہماری شکایت کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس، اگر شکایت ہو جائے تو پھر تمہارا بچنا مشکل ہے، تو ہم موقع نہ دیں، اور ہم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کرے اللہ کے پاس۔ تو قرآن کو چھوڑنا یہ انتہائی کیا ہے، برا عمل ہے، اور قرآن کو چھوڑنا اور ترک کرنا اور اس کا حجر کرنا، اس کے بہت سے اقسام ہیں۔
اس کے 5 اقسام، اس کے 5 اقسام. پہلی قسم یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا، اس کی سماعت چھوڑ دینا، یعنی اس کو سننا چھوڑ دینا اور اس پر ایمان لانا چھوڑ دینا. اس طرح سے جو دوسری جو قسم ہے کہ اس پہ عمل کرنا چھوڑ دینا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دینا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دینا. اور اس طرح سے تیسرا جو ہے کہ قرآن کی تحکیم چھوڑ دینا، کہ ہمارا ہر فیصلہ قرآن سے لینا، چاہے دین کے ہر معاملے میں بلکہ دنیا میں بھی قرآن سے فیصلہ لینا. کوئی کہے کہ نہیں میں قرآن سے فیصلہ نہیں لوں گا، تو یہ بھی کیا ہے حالانکہ وہ اگر وہ قرآن پڑھتا بھی ہے تو لیکن یہ بھی اس کا شمار ہوگا کہ اس نے قرآن چھوڑ دیا. اور چوتھا یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چھوڑ دینا، اس پہ تدبر کرنا، اس کو سمجھنا چھوڑ دینا. تو ضروری ہے کہ انسان قرآن نازل ہوا اسی لیے کہ لوگ سمجھیں، قرآن پہ غور کریں. اور 5ویں چیز کہ قرآن سے شفا لینا چھوڑ دینا، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ قرآن میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں شفا ہے، تو قرآن سے شفا لینا چھوڑ دینا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی قرآن چھوڑنے میں داخل ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے اس طرح سے ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن بنا دیا مجرمین کو. تو یہاں پر فرما رہے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر نبی کے ساتھ اللہ نے ایک دشمن رکھ دیا. اللہ نے ہر نبی کے ساتھ کچھ دشمن رکھ دیے. یہ اللہ کی سنت ہے. کیوں؟ آزمائش کے لیے. ٹھیک ہے نا، آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن ہوتا ہے ہر نبی کے زمانے میں. اور یہ آزمائش کے لیے، اور یہ کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو تاکہ دیکھیں کہ نا کون صبر کرتا ہے یا کون یعنی ہار جاتا اور کہتا ہے کہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، میرے دشمن ہیں، تو پھر وہ دعوت چھوڑ دے. نہیں، ٹھیک ہے نا. اور منافق کیا کرتا ہے، تو اگر اس کو ایسی حالت آئی تو جس طرح ہم نے ذکر کیا سورہ حج میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، جو لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں شرط پہ، تو اگر دنیا ملی خیر ملے تو ایمان لاتے، ورنہ چھوڑ دیتے. تو آج کل بھی بہت سے لوگ ایسی ہیں، یعنی اللہ نے اگر نعمت دی، مال دیا تو دین پہ باقی رہتے. اگر جاب چلے گئی یا بیماری وغیرہ آ گئی تو بولتا رہی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بلا شک یہ منافقین اور کافرین کی نشانی ہے. تو جب اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن رکھ دیا مجرمین میں سے، تو یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا، رسولوں کے ساتھ، تو یہ رسولوں کے پیروکاروں کے ساتھ بھی ہوگا. یہ رسولوں کے پیروکاروں کے ساتھ اور رسولوں کو ماننے والوں کے ساتھ بھی ہوگا. اور جو بھی رسولوں کی دعوت کو آگے پھیلائے گا تو ان کے ساتھ بھی دشمن لگے ہوئے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو لوگ تھے مجرمین، جو دشمن تھے رسولوں کے، انہوں نے ان کی دشمنی رسولوں سے اس لیے نہیں تھی کہ یعنی ذاتی دشمنی نہیں تھی. ان کی دشمنی رسولوں سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ وہ دعوت کے لیے تھی، جو انہوں نے دین لایا اس کے لیے تھی. تو اس طرح سے جو بھی رسولوں کے جانے کے بعد جو رسولوں کی دعوت پھیلائے اور ان کے دین پر عمل کرے، ان کے دین کو پرچار کرے، تو اس طرح تو ہے نا تو دشمن آنے ضرور بنیں گے اور ضرور آئیں گے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اے داعی اللہ، اے جو دعوت کرنے والے، اے دین کو پھیلانے والے، اے دین کا کام کرنے والے، یہ مت سمجھو کہ تمہارے سارے لوگ تمہارا ساتھ دیں گے. یہ گمان مت کرو کہ سارے لوگ تمہارا ساتھ دیں گے، بلکہ کچھ لوگ تو دیں گے ضرور، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تمہارے خلاف ہوں گے، جو تمہارے سے دشمنی کریں گے. تو یہ پہلے سے جان لو اور صبر کرو، اور جان لو کہ دعوت کا راستہ ہی ہے، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف. اگر ہم سمجھیں گے کہ ہمیں ایسا راستہ ملے دعوت دینے کا جس میں کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی دشمن نہ ہو، تو یہ ناممکن ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اور بلکہ اہل علم نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن اسی لیے رکھا ہر نبی کے ساتھ، یا تاکہ دین کی عزت معلوم ہو اور دین کی وضاحت معلوم ہو اور دین کے حق وہ زیادہ واضح ہو جائے. جس سے کہ جب کوئی اس کی مخالف چیز آئے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ نا حق کتنا اچھا ہے اور باطل کتنا برا ہے. اگر خالی حق ہو تو لوگ سمجھیں گے شاید یہ اچھا ہے نہیں ہے، لیکن جب باطل بھی ہے ساتھ میں، دشمن بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ رسول کتنے اچھے اخلاق والے ہیں، کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، اور ان کا جو دشمن کتنا برا ہے، تو یہ اس سے رسول کی دعوت اور آگے بڑھتی اور اونچی ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ صحت مندی کی قیمت اس وقت تک لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی جب تک کہ بیماری انسان کو نہ آئے. لیکن اللہ نے آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. لیکن اللہ نے کہا کہ لیکن یہ یعنی اگرچہ ہر نبی کے ساتھ کوئی دشمن تو لگا ہوا رہتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مدد نہیں کرے گا. نہیں، کہا کہ نہیں اے نبی، اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ کافی ہے مدد کرنے والوں میں، تو اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. تو جو دعوت دیتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، لیکن آزمائش بھی آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. پھر اللہ نے فرمایا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اور کافروں نے کہا کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیوں ہوتا ہے ایک ساتھ مکمل، یعنی ایک ساتھ نازل ہو جائے، یعنی ون ٹائم مکمل قرآن نازل ہو جائے، الگ الگ نازل کیوں ہو رہا؟ تو اللہ نے اس کی دو حکمتیں بیان کی. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک ساتھ نازل کیوں نہیں کیا بلکہ الگ الگ نازل کیوں کیا؟ کہا کہ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں آہستہ نازل اس لیے کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی ملے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو تسلی ملے، یعنی آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے نا. اگر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا ہو؟ مضبوط ہو. اگر نازل ہو جائے اگر قرآن نازل ہو جائے ایک ساتھ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، یعنی وہ اسی کہ مکمل قرآن نازل ہوگا ایک ساتھ، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے فرمایا کہ نا، اور اس کی اور وجہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا یعنی قصوں کے حساب سے اور واقعات کے حساب سے، یعنی تو قرآن نازل ہوا ہر واقعے کے بعد، فلاں صحابہ کرام کے زمانے میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فلاں واقعہ ہوا تو اس کی فوری بعد قرآن نازل ہوا تاکہ یہ زیادہ اس کا اثر پڑے اور یعنی وہ نا اثر انداز ہو اور اس کا زیادہ فائدہ ہو. تو یہ دو حکمتوں کی وجہ سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا الگ الگ. اور تو اس سے تو یہ آیت سے معلوم ہوا کہ نا جب بھی انسان کوئی چیز حفظ کرنا چاہے تو اس کو وہ کم کم یاد کرے، آہستہ آہستہ. ایک ساتھ نہ چاہے کہ میں ایک ہی دن میں پورا یاد کر لوں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دعوے کرتے کہ ہم قرآن حفظ کراتے یا کرتے 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 40 دن میں، 4 مہینے میں، یہ سب کیا ہے؟ یعنی غلط، یعنی بیکار باتیں. قرآن یاد کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے اور اس کو آہستہ آہستہ یاد کرنا، یعنی ایک کم مقدار میں، تاکہ بھائی قرآن پکا رہے اور فائدہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. کہ یہاں پر تو اللہ نے فرمایا کہ نا کہ ان لوگ یہ جو مشرکین ہیں یا جو کافر ہیں، یہ ہے نا آپ کے پاس اگر کوئی بھی مثال لائے جو شبہ لائیں یا کوئی سوال لائیں تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو ہم فوری نازل کریں گے. تو جیسے ہی مشرکین کو لائیں گے، کو سوال پوچھیں گے، کچھ شبہ یا کچھ یعنی بیکار بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ فوری اس کا جواب دیں گے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جب مشرکین نے سوال کیا کئی بار تو اللہ نے فوری جواب دیا، کہا کہ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے قُلْ، تو آپ یہ نبی یہ کہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن کی حکمت تھی کہ واقعات کے حساب سے قرآن نازل ہو. تو چاہیے کہ نا، تو اس میں ایک نصیحت یہ بھی ہے معلم کے لیے، عالم کے لیے، اور کہ وہ کیا کرے، وہ ہے نا موسم کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے قرآن کی آیتیں چوز کرے، اختیار کرے، حدیثات چوز کرے اور اس کا ذکر کرے، اس کا درس دے. پھر اللہ نے اگر فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا نبی آپ نے دیکھا نہیں اس کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ جس نے کیا کیا؟ اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ضروری ہے کہ انسان کی خواہش کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہو. لیکن اگر انسان اپنی خواہش کی پیروی کرے، جو اس کا دل بولے اس کو مان لے، تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے بلکہ اپنی خواہش کا بندہ ہے، اپنی خواہش کا بندہ ہے. تو اللہ کا بندہ مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ ہر کام میں اللہ کی بات مانے، اللہ کیا کرے، ہمیشہ کیا کرے، ہر کام میں بات مانی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو یہ اللہ کا بندہ ہے. تو جو اللہ کی بات نہیں مان کے اپنی خواہش پوری کرے، اپنی خواہشات کی پر عمل کرے، تو یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے بلکہ اپنی خواہش کا بندہ ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. کیا نبی آپ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ جانوروں سے بدتر ہے. تو کیوں کہا کہ اللہ نے یہ کافر جانوروں سے بدتر ہے؟ اس لیے کہ نا جانور کا ایک ہوتا ہے چلانے والا، تو وہ جہاں پر کہتا ہے تو وہاں چلتے ہیں، بات سنتے ہیں، تیز چلتا ہے، آہستہ، رائٹ لیفٹ، جہاں چلنا ہے اس کی بات سنتے ہیں. لیکن یہ کافر کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے لیکن یہ رسول کی بات نہیں مانتے تھے. تو یہ اس لیے اس طرح سے کیا ہے، جانوروں سے بھی کیا ہے، جانوروں سے بدتر ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو عقل دی، وہ فرق کرتے ہیں غلط بری، اچھی بری چیز میں. اللہ نے ان کو ایک الہام کیا. تو لیکن یہ جو اللہ نے انسانوں کو بھی عقل دی لیکن استعمال نہیں کرتے بلکہ اس سے شرک کرتے. تو استعمال ہوا کہ نا یہ کافر جانوروں سے بھی کیا ہے، بدتر ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا ولو شاء لجعلہ ساکنا. اللہ فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا. کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سایہ کو لمبا کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو روک دیتا. تو چاہیے کہ انسان یہ جو چیزیں ہیں، سورج آنا، چاند آنا، دن رات آنا، اس کو نارمل نہ سمجھے بلکہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس سے نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کرے، اس سے نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کرے. پھر اللہ نے آگے فرمایا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. کہ آپ کافروں کی اطاعت مت کریں اور آپ قرآن کے ذریعے جہاد کریں، بڑا جہاد کریں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا دعوت اللہ دینا اور دعوت دینا اور قرآن پڑھانا،
اور قرآن کی تعلیم دینا، دین سکھانا، یہ بھی جہاد ہے، یہ بلکہ یہ بڑا جہاد ہے. اور لوگوں کو دین کی بات سمجھانا سکھانا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جہاد میں داخل ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی بہت اہم کام ہے. تو اسی میں یہ بھی معلوم ہوا کہ نا جب بھی اگر آپ کو لگے کہ کون سا عالم صحیح ہے، نہیں لگ رہا کہ کون سا معلوم نہیں ہو رہا کہ کون صحیح بات کر رہا کون بری بات کر رہا، تو دیکھیں کہ نا کون قرآن کی بات کر رہا اور حدیثوں کی بات کر رہا، تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نا کون سا عالم ہے اور کون سا غلط عالم ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا رات کو لباس، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اس نے تمہارے لیے رات کو پردہ بنایا اور نیند کو، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو راحت بنائی، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا اور کمانے کا، اور پھر یعنی زمین میں گھوم کر اللہ کا رزق ڈھونڈنے کا بنایا. تو یہاں دیکھیے کہ نا یہ اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے، دن رات کا بدلنا. اس میں کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے رات بنائی یعنی پردے کی طرح، یعنی یہ تمہیں چھپاتی ہے اور ستر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر نیند کو بنایا راحت کے لیے، نیند بھی دی. نیند بڑی نعمت ہے، اور جن کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھیں کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے. وجعل النہار نشورا، پھر اللہ نے کیا کہ سر دن بھی بنایا تاکہ لوگ اس میں کما سکیں، پھر سکیں دنیا میں. تو بلا شک یہ اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمتیں ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وانزل من السماء ماء طہورا، اور ہم نازل کیا آسمان سے طہور پانی. تو اس معنی کہ آسمان کے بارش کا پانی کیا ہے، یہ طہور پانی ہے، صاف پانی ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ قرآنی بارش کو نازل کیا بعض جگہ اور بعض جگہ نہیں، یعنی بارش کا پانی کو ہم نے کیا کیا یعنی بانٹ دیا. یا اس سے مراد ہے کہ نا یعنی قرآن مراد سے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم نے یہاں مراد اگر بارش لی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کیا کرتے، بارش کا پانی کو مختلف جگہوں پر بانٹتے اور اس کی تقسیم کرتے. تو اس لیے فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما عام اقل مطرا من عام، کہ ہر سال بارش برابر ہوتی. کوئی سال ایسا نہیں کہ جس میں بارش زیادہ ہو یا کم ہو، بلکہ ہر سال بارش برابر ہوتی، سیم مقدار کی ہوتی. لیکن ولکن اللہ قسم ذلک بین عبادی، لیکن تعالیٰ کبھی کیا کرتا بانٹنے میں، کبھی بعض جگہ زیادہ ہوتی، کبھی بعض جگہ کم ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یہ آیت سے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا کہ اور صحابہ کرام کی تفسیر سے کہ بارش نازل ہوتی ہے ہر سال برابر، یعنی برابر مقدار میں، کوئی سال میں زیادہ کم نہیں ہوتی، بلکہ بس تقسیم میں اختلاف یعنی اس میں ہوتا ہے. تو کبھی یہاں پر زیادہ تو وہاں کم، کبھی وہاں کم تو یہاں زیادہ، اس طرح سے. تو اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی قرآن میں پہلے سے، یعنی کئی ہزاروں سال پہلے. اور اب اس زمانے کا جو سائنس ہے انہوں نے ثابت کیا جان کر کہ ہاں بارش ہر سال برس یعنی سیم مقدار کی ہوتی ہے، لیکن تقسیم میں اختلاف ہوتا ہے. تو کبھی بارش یہاں زیادہ تو وہاں کم، وہاں زیادہ تو یہاں کم، اس طرح سے. تو یہ بھی کیا ہے بلا شک یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے نبی اگر آپ کو بھروسہ کرنا ہے تو آپ بھروسہ کریے اس ذات پر جو کبھی نہیں مرتی، جو الحی ایسا جو زندہ ہے اور کبھی نہیں مرتا، جو زندہ ہے اور کبھی نہیں مرتا. تو اگر ہمیں بھروسہ کرنا ہے تو بھروسہ کرنا اس ذات پر، اللہ پر جو ہمیشہ زندہ ہے. اس لیے کہ جو کسی پر بھی اگر توکل اور بھروسہ کرے اللہ کے علاوہ تو وہ مرنے والا ہے ایک نہ ایک دن. تو پھر اگر وہ مر جائے گا تو پھر جس نے اس پر بھروسہ کیا تو وہ ضائع ہو جائے گا. لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے. اللہ تعالیٰ کی کو کبھی مرنے والے نہیں، الحی الذی لا یموت، جو کبھی مرنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے یہ فرمایا کہ نا تبارک الذی جعل فی السماء برجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، کہ بابر کا تو وہ ذات جس نے کیا کیا آسمان میں، جعل فی السماء بروجا، اس نے بنائے آسمان میں بروج. اور جو بروج ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہے نا جو ستارے ہیں اور جو ستارے وغیرہ ہیں، بڑے بڑے ستارے وغیرہ. تو بابر کا تھے وہ ذات جس نے بنائی آسمان میں ستارے. وجعل فیہا سراجا، اور اس نے اللہ نے اس میں بنایا سراجا، اور سراج سے مراد کیا ہے سورج. وقمرا منیرا، اور یعنی منور مہتاب اور نور والا چاند. پھر فرمایا هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اور اس نے رات اور دن بنایا اور اس کو وہ بنایا خلفۃ، اور اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے جانے والا بنایا. کیوں؟ تاکہ لمن ارادہ، تاکہ اس چیز سے
وہ یعنی لمن ارادہ چاہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس سے نصیحت لے اور یا شکر یعنی گزاری لے، جو اس سے ہے نا نصیحت یا شکر ادارے کا نا کوئی کے لیے کرے اور اس کا ارادہ کرے، یعنی شکر گزاری یا نصیحت لینے کا ارادہ کرے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ نا انسان کی زندگی شروع سے آخر تک 3 ارکان پہ مبنی ہے، ایک ارادہ اور فکر، سوچ اور عمل، اور یہ تینوں کا ذکر اللہ نے کیا یہاں پر، اللہ نے ذکر کیا تینوں کا، سوچ کا اور ارادے کا اور یعنی عمل کا، ٹھیک ہے نا، اور یعنی یہ تینوں کے لیے 3 چیز ضروری ہے۔ تو یعنی عمل کے لیے انسان کو بدن ہونا ضروری ہے، اور فکر کے لیے، سوچ کے لیے انسان کو عقل ضرورت ہے، اور ارادے کے لیے انسان کو اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ضروری کہ نا تو پھر اصلاح تو چاہیے کہ انسان ان تینوں کا خاص خیال کرے، بدن کا، عقل کا اور اپنے اخلاق کا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد آگے ذکر کیا وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے کون ہیں؟ تو اللہ نے یہاں پر پھر رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرنا شروع کیا، رحمان کے بندوں کے صفات بیان کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کہ کہا کہ کون ہے رحمان کے بندے، کون ہے رحمان کے بندے؟ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ نے یہاں پر رحمان کے اور اچھے بندوں کی صفات بیان کرنا شروع کی، ان کی صفات بیان کرنا شروع کی۔ تو پہلی صفت بیان کی جو زمین پہ چلتے ہیں آرام سے، ہونا، سکون سے چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا۔ پھر فرمایا کہ نا وَإِذَا یعنی وہ یعنی تکبر سے نہیں چلتے، یا غرور میں نہیں چلتے، یعنی اکڑ کے نہیں چلتے، بلکہ چلتے ہیں تواضع کے ساتھ، تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی اکڑ کے نہیں چلتے۔ اللہ نے یہاں پر کہا یمشون علی الارض، کہ چلتے ہیں زمین پہ۔ تو یہ اس بات یہ یاد دہانی کے لیے کہ تم اکڑ کے کہ تم آنے کیوں چل رہے، حالانکہ تم زمین پر ہے، تم آسمان نہیں پہنچے۔ ہاں اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان آسمان پہنچ جائے تو وہ چلے اکڑ کے، ممکن ہے، بات سمجھ میں آتی، لیکن تم تو زمین پر ہی بیٹھے ہوئے، تو تم پھر اکڑ کے کیوں چل رہے؟ وجہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے پھر آگے فرمایا کہ نا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بالکل یعنی جان بوجھ کے آہستہ چلے، بالکل یعنی ریاکاری کے لیے یا دکھاوے کے لیے، بلکہ وہ یعنی یہاں مراد ہے کہ نا وہ نہ ہو، اکڑ کے تکبر کے ساتھ نہ چلے، ٹھیک ہے نا۔ اور مراد یہ کہ انسان چلے تواضع کے ساتھ، یعنی عاجزی کے ساتھ، ورنہ اگر تھوڑا تیز چلنا ہی حرج نہیں ہے، تھوڑا تیز چلنا ہی حرج نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو وہ چلتے ہیں جیسا کہ نا وہ ایک اونچی جگہ سے نیچے یعنی اتر رہے ہیں، جیسا کہ وہ ہے نا اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں، ادھر تیز چلتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے سلف نے کہا کہ مکروہ ہے کہ انسان کیا کرے، بالکل آہستہ یعنی رگڑتے ہوئے چلے، یہ کیا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ انہیں سلام کہتے ہیں، انہیں کیا کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں، یعنی جاہل سے وہ نہیں لگتے، اس لیے کہ یہ بھی بزی ہیں اور یہ ان کا ٹائم ہی نہیں کہ بس بحث کرنا وغیرہ۔ تو اگر کوئی جاہل آ کے ان سے بحث کرنا چاہے یا جدال کرنا چاہے، بحث کرنا چاہے، تو یہ کیا کرتے، اس سے بہترین بات کر کے نکل جاتے ہیں، یعنی اس سے ہے نا ایک ایسی بات جس سے یہ بچ جائیں، ان کو سلامتی ہو جائے۔ تو یہاں پر اہل علم نے بیان کیا کہ یہاں پر مراد یہ کہ یہاں پر مطلب یہ نہیں کہ نا کوئی جاہل آئے تو آپ کو بولنا السلام علیکم، یہ نہیں بولنا، بلکہ سلامتی اختیار کرنا، یعنی ایسے کام کرنا، ایسی بات کہنا اس سے جس سے آپ سلامتی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ بات خاص طور پر کسی لیے آیت نازل ہوئی کافروں کے بارے میں، اور ہم جانتے ہیں کافروں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں مراد یہ کہ نا انسان جب اس سے کوئی جہالت کا معاملہ کرے تو وہ ان سے سلامتی کا معاملہ کرے، ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ، ٹھیک ہے نا، اور اپنا وقت ضائع نہ کرے جاہلوں کے پیچھے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں، یعنی تہجد پہ۔ تو یہ عباد الرحمن کون ہے؟ اللہ کے بندے جو رات میں کیا کرتے، رات گزارتے ہیں اللہ کی عبادت میں، تہجد پڑھنے میں وغیرہ۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر چاہیے کہ انسان ہمیشہ یعنی دعا کرے جہنم سے آگ سے بچنے کی، اور خالی دعا نہ کرے بلکہ عمل کرے، خالی دعا کافی نہیں بلکہ عمل ضروری ہے، بلکہ کیا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ اسراف کرتے ہیں، نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ وہ بیچ کی راہ اختیار کرتے ہیں، یعنی درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، وہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ نے بیان کیا کہ پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر یہاں ذکر کیا، گناہوں کا ذکر کیا، کیا یہاں پر گناہوں کا ذکر کیا کہ وہ کیا گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ نے پہلے یہاں ذکر کیا نیکیوں کا، پھر ذکر کیا گناہوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان صحیح میں اگر حقیقت یعنی
یعنی حقیقی معنی میں اگر وہ اللہ کی عبادت کرے اور نیک عمل کرے تو وہ خود بخود یعنی وہ گناہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو گناہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، اور وہ جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے، تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اور جو اپنے آپ کو مشغول نہ کرے یعنی عبادات میں، تو اس کا ٹائم خالی رہے گا، تو وہ پھر وہ ممکن ہے گناہ کی طرف جائے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے ہیں، کسی اور رب کو۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور یہ کسی معصوم جان کو نہیں کا قتل نہیں کرتے۔ ولا يزنون، اور یہ زنا بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے یہاں پر 3 گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے یہ 3 گناہ نہیں کرتے، اللہ کے بندے یہ 3 گناہ نہیں کرتے۔ پہلا شرک، جس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دین خراب ہو جاتا ہے، اور دوسرا قتل، کہ ناحق قصے کا قتل کرنا، اس سے لوگوں کے باڈی اور بدن خراب ہو جاتے ہیں اور زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اور زنا نہیں کرتے، اس سے یعنی کیوں، اس سے لوگوں کے کا نسب خراب ہو جاتا ہے، جو عرض ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ 3 گناہ کیا ہے، یہ 3 بنیادی گناہ ہیں، سب سے بڑے خطرناک اہم گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے بڑے بڑے وہ ہوں گے نقصانات۔ اور یہ 3 گناہ کیا ہے، سارے گناہوں کے میں اہم ہے۔ تو جو شرک کیا ہے، یہ غیر اللہ سے یعنی غیر اللہ سے تعلق جوڑنا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے تعلق چھوڑنا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے تعلق جوڑنا، یہ کیا ہے، یہ شرک ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کا جو ہے کہ وہ یعنی کیا کرتے کہ وہ کسی ناحق کے کوئی نہ کسی کو قتل نہیں کرتے، تو یعنی وہ اپنی غصے کی پیروی نہیں کرتے بلکہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے۔ پھر فرمایا ولا یزنون، اور اپنی شہوت کو بھی وہ کنٹرول کرتے، اپنی شہوت کو بھی کیا کرتے، وہ کنٹرول کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ تو یہ کیا ہے، یعنی سب سے اہم چیزیں ہیں، سب سے کیا ہے یعنی اہم چیزیں ہیں۔ پھر اللہ نے اس کے آگے فرمایا، پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ نا سوائے اس کی جنہوں نے توبہ کیا تو اللہ کو گناہ معاف کر دیں گے، اتنے بڑے گناہ ہے، اگر لیکن توبہ کرے تو اللہ انہیں معاف کر دے، بلکہ معاف نہیں بلکہ کیا کریں گا، ان کے گناہیں بدل دیں گا نیکیوں میں، کتنی بڑی بات ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہیں بدل دیں گا نیکیوں میں۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین لا یشهدون الزور، اور یہ جھوٹ، اور جہاں زور ہوتا ہے وہاں پر حاضر نہ ہوتے، جب وہاں پر حاضر نہ ہوتے تو بولنا تو اور دور کی بات ہے، جھوٹ تو بولتے ہی نہیں بالکل، اور جہاں پر غلط باتیں ہوتی ہیں، بیکار باتیں، بلکہ وہاں پر حاضر ہی نہیں ہوتے، جب باطل جو ہے حاضر نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے، شرافت سے یعنی تیز اور جلدی اور شرافت سے گزر جاتے۔ پھر فرمایا پھر اللہ نے یہاں پر ایک اور ایک صفت بیان کی اللہ کے بندوں کی، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب ان کے سامنے جب انہیں اللہ کی آیتیں یاد دلائی جاتی، اللہ کی آیتیں یاد دلائی جاتی تو وہ اس طرح نہیں کرتے گویا کہ وہ یعنی اس طرح سے غافل نہیں ہو جاتے، جیسا کہ یہ گونگے اور بہرے ہیں، یعنی یہ اندھے ہیں، یہ اندھے اور بہرے، بلکہ وہ سنتے ہیں، جب ان کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو غور سے سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو نصیحت کی ضرورت ہے، اور انسان کتنا بڑا ہو جائے اس کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان یہ بولے کہ اگر میں بڑا ہو گیا اب مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اللہ کے بندے جو بڑے بندے اتنے اچھے کام کرتے، رات بھر تہجد پڑھتے، یہ کرتے، پھر فرمایا کہ جب بھی ان کو نصیحت کرتے ہیں کوئی تو غور سے سنتے، ٹھیک ہے نا، تو نصیحت ہر کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا ان کی یہ دعا ہوتی ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہمیں عطا کر ہماری بیویوں اور بچوں میں سے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو یہ چاہیے انسان دعا کرے کہ طرح اس کی بیوی اور اس کے بچے ایسے ہوں جو کیا ہو جس سے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یعنی خوش ہو دیکھ کر ان کو۔ اور یہ خالی دعا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس لیے کام بھی کرنا پڑتا کہ اچھی بیوی اختیار کرنا اور بچوں کی تربیت کرنا اچھے سے، تاکہ وہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان کو دیکھ کر۔ خالی دعا کر رہے کام نہیں کر رہے تو فائدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وجعلنا للمتقین اماما، کہ یہ یعنی اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، وجعلنا للمتقین اماما، یعنی سب سے آگے بنا اس کے، ہم تاکہ ہر خیر کے کاموں میں آگے رہیں، متقین تقوی کے کاموں میں ہم آگے رہیں۔ ویسے یہ اچھی بات ہے، انسان کیا کرے، دین میں آگے رہنے کی کوشش کرے، نہ کہ دنیا میں۔ اور انسان اس وقت تک متقین کا امام نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے پاس علم نہ آ جائے، تقوی نہ آ جائے، اور تأثیر نہ ہو، یعنی وہ باثر ہو اور یعنی اثر انداز ہو لوگوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو علم ضروری ہے، جو علم ہے وہ متقین کا حصہ بنے گا امام، اور تقوی بھی ہو، یعنی کس طرح وہ متقین کا بنے امام اور خود وہ متقی نہیں ہے، تو پہلے خود متقی ہونا ضروری ہے، پھر تاثیر بھی ہو، اس کو بولنے کی صلاحیت ہو اچھی وغیرہ اس طرح سے، ٹھیک۔ تو فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یعنی یجزون الغرفۃ بما صبروا، تعالیٰ کیا کریں گے، ان کو یعنی عطا کریں گے، جنتیں عطا کریں گے اور بہترین عمدہ یعنی گھر وغیرہ ملیں گے، کیوں، اسی انہوں نے صبر کیا،
انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یعنی صبر کیا، تو صبر کے بدلے انہیں یعنی جنتوں میں بڑے بڑے یعنی بڑی جنت ملے گی، یعنی ٹھیک ہے نا، تو یعنی جنت کا اونچا حصہ ملے گا، یعنی غرفہ سے مراد یہ ہے کہ جنت کا اونچا حصہ، اسی لیے انہوں نے صبر کیا۔ تو صبر سے ہی یعنی ہر چیز مل سکتی ہے، جو صبر نہ کرے تو وہ ہر جگہ، تو صبر کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا، سورہ شعراء کا ذکر کیا، سورہ شعراء کا، اور شعراء میں اللہ نے قرآن کا ذکر کیا، اور شعراء میں اللہ نے سورہ شعراء کا اکثر حصہ یعنی انبیاء کرام کے حصے ہیں، بلکہ شروع سے آخر تک تقریباً یہ 98% سورہ شعراء یہ قصے ہیں، اس میں انبیاء کرام کے قصے ہیں، تو ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے اس میں نا کئی قصے، انبیاء کرام کے کئی قصے، کئی قصوں کا ذکر کیا۔ اس میں قصوں کا ذکر ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، پھر ابراہیم، پھر نوح، پھر ہود، پھر صالح، پھر لوط، پھر شعیب علیہ السلام کا قصہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ شعراء میں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ یا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کہ عَلَىٰ آثَارِهِمْ کہ یعنی کہ اے نبی قریب ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، قریب ہے کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، کیا کریں، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، اس لیے کہ یہ نا یہ ایمان نہیں لا رہے بول کے، یعنی آپ اتنی محنت کر رہے اور پھر اگر ایمان نہیں لا رہے تو آپ کو اتنا غم ہو رہا کہ آپ گویا کہ اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دے، نہیں کہا کہ نہیں اتنا مت کرو، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، پہنچانا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت اس کے ہاتھ میں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آپ تو دیکھیں کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نا تڑپ تھی، یعنی خواہش تھی اور تڑپ تھی کہ لوگ اسلام پہ آ جائیں، تو اللہ کہہ رہے کہ بھائی آپ نا اپنے آپ کو ہلاک مت کریں، اسی آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ پھر اللہ نے اگر میں اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہمیں زمین میں کتنے ہم نے جو اللہ نے جو اگائے ہیں مختلف قسم کے کیا نبات اور پھل اور اناج، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کہ اس میں نا یہ ہماری حکمتیں ہیں اور یہ غور کرنے کی بات ہے، اس میں اللہ کی بڑی نشانی ہے، تو یہ اس راز سے اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گا، زندہ کریں گے مرنے کے بعد۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا اپنے رب سے کہا قال رب انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے کیا کریں گے، میری بات نہیں مانیں گے اور جھٹلائیں گے مجھے، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، مجھے یعنی اس بات کا ڈر ہے کہ میرا سینہ تنگ ہو جائے اور میری زبان کام نہ کرے، تو آپ ہارون علیہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنائیے۔ تو یہاں پر جائز ہے کہ اگر کوئی انسان کو اگر کوئی کام سونپا جائے تو اگر وہ پورا کام نہیں کر سکتا تو کہے کہ مجھے کوئی اور بندہ بھی تو ساتھ میں، تاکہ میں اس کی مدد سے کام کر سکوں، تو یہ کسی کی مدد طلب کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ قال کلا فاذهب بآیاتنا انا معکم مستمعون، کہ ہرگز نہیں، یعنی تمہارا ڈر ہے، یہ تمہارا ڈر صحیح نہیں ہے، بلکہ کچھ نہیں ہوگا، تم جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ افزائی دی اور ان کو ابھارا اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ تم مت ڈرو، تم جاؤ ہم تمہارے ساتھ میں، اور کہا کہ یعنی کس طرح تمہارے ساتھ میں، ہم تمہارے کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ تو اللہ ہمارے ساتھ کس طرح ہے، سننے کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے اور سننا اور دیکھنے کے اعتبار سے، ورنہ اللہ کی ذات تو یعنی عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ فخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے، یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان کو ڈر ہوتا ہے دشمنوں سے تو یہ حرج نہیں ہے، یعنی یہ ایک نارمل ہے، جو نیچرل جو ڈر ہوتا ہے، اگر یہ دیکھیے یہ خود نبی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے مار دیں گے، لیکن ایسا ڈر نہ ہو جس سے انسان کیا کرے، جس سے انسان ہے نا نیک کام نہ کرے اور پیچھے ہٹ جائے، یہ منع ہے، اور خیر کا کام نہ کرے، لیکن خالی جو نیچر جو ہوتا ہے، جو ڈر ہے، جو طبیعی ڈر ہے، وہ اگر ہوتا ہے تو حرج نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ نا اپنے گھر کو اتنا بند رکھتے ہیں تاکہ چور داخل نہ ہو، تو یہ سب یعنی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے، قال فرعون وما رب العالمین، پھر انہوں نے جوابات دیے وغیرہ، تو آپس میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مناظرہ ہوا اور بات چیت ہوئی، تو اس میں کچھ سوالات بھی کیے اور کچھ گالیاں بھی دی ان کو، برا بھلا کہا کہ مجنون ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، تو انہوں نے صرف اس کے صحیح سوال کا جواب دیا، گالی وغیرہ کا جواب نہیں دیا۔ تو داعی کو چاہیے کہ نا وہ مدعوین یا جس کو دعوت دے رہا ہے اگر وہ گالی کو گلوچ کرے، بری بات کہیں تو اس کا جواب نہ دے، بلکہ لوگ جو سوالات کرے اس کا جواب دے دے اور ختم، اور وہاں سے ہٹ جائے اور اس کا کام ہو گیا پورا۔ تو
تو لیکن وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے گالی غلوچ نہ کرے اور گالی کا بدلہ گالی سے نہ دے، بلکہ اس کو صبر کرے اور اس سے انشاءاللہ ثواب ملے گا باذن اللہ۔ پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تمہیں جو ڈالنا ہے جو پھینکنا ہے پھینکو، تمہیں جو ڈالنا ہے اور جو پھینکنا ہے پھینکو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی یعنی علماء نے اس سے یہ بات لی کہ ممکن کہ اگر آپ کسی سے مناظرہ کر رہے ہیں دین کے بارے میں خاص طور پر، تو پہلے سامنے والے کو بولے تمہیں جو بولنا ہے بولو، اس کی بات سن لیے پھر اس کا جواب دینا بہتر انداز۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام جب یہ نکل گئے تھے یعنی فرعون سے بھاگ کر، تو سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو اس حالت میں کیا ہوا؟ اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اسی کے سامنے کیا ہے؟ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا بھاگ کے، تو بلا شک یعنی دنیا کے اعتبار سے تو ہم یہ پھنس گئے۔ تو دیکھیے یہاں پر انبیاء کرام کا کتنا ایمان بہت ہے مضبوط اور اللہ پہ بھروسہ، تو انہوں نے فوری کہا قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے میری ضرور مدد کرے گا، مجھے ضرور راہ دکھائے گا، مجھے ضرور راہ دکھائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نا، تو پھر اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ نے کیا کیا؟ ان کی مدد کی، اور اللہ نے یہاں فرمایا ارسل فرعون فی المدائن حاشرین، کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب نکل گئے تھے تو فرعون نے کہا کہ سب پوری نکلو، فرعون نے سبحان اللہ کہا کہ پوری قوم سے کہ سب نکلو، بلکہ پورے شہروں میں اس نے بات بھیجی کہ سب نکلو یعنی موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے اسے نکالا اس کے باغات سے۔ تو اللہ نے جب ہلاک کرنا چاہا تو خود اس سے کام لیا، تو فرعون نے خود محنت کی نکلنے کے لیے اپنے ملک سے، اور بلکہ سب لوگوں کو نکالا، تو لیکن اسے نہیں معلوم تھا یہ بات کہ وہ نکل رہا ہے اپنی ہلاکت کی طرف۔ تو کبھی اللہ کیا کرتے؟ لوگوں کو نکالتے اپنے ملکوں سے، اپنے شہروں سے ان کی ہلاکت کے لیے، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیتنے کے لیے اور کامیابی کے لیے نکل رہے ہیں۔ اور یہ سیم حالت ہوئی جنگ بدر میں، جب ابو جہل نے کہا تھا کہ نا ہم واپس نہیں جائیں گے، جب ابو سفیان کا قافلہ بچ کر مکہ پہنچ گیا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے، بلکہ ہم وہ کریں گے، یہ کریں گے، شراب پئیں گے، وہ کریں گے۔ تو اسے نہیں معلوم تھا کہ نا وہ جا رہے ہیں اپنی موت کی طرف۔ پھر اللہ نے یہاں پر حکم دیا، جب اللہ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملے اور فرعون کو ہلاک کرے، تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم لاٹھی مارو سمندر پر۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو خود کیا کرتا؟ بغیر لاٹھی کے مارے کہ سمندر کو کھول دیتا اور اس میں راستہ بنا دیتا، لیکن اللہ نے چاہا کہ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے اور ایک سبب ہے، ہر چیز کا ایک سبب ایک وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا کہ تم لاٹھی مارو موسیٰ علیہ السلام سے، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تم لاٹھی مارو۔ تو اگرچہ لاٹھی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن کہا کہ تاکہ سکھانے کے لیے کہ ہر چیز ایک وجہ سے ہوتی ہے، ہر چیز ایک وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جس طرح ہم نے پڑھا تھا سورہ مریم میں کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم جھاڑ کو کھلاؤ، اور اللہ نے جب بھی یہاں پر ذکر کیا قصوں کا سورہ شعراء میں، چاہے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ہو یا ابراہیم وغیرہ علیہ السلام کا، تو اس کے آخری میں ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ اس میں نشانیاں ہیں اور اس میں نشانی ہے، اور آپ کا رب کیا ہے؟ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور آپ کا رب عزیز اور رحیم ہے۔ ہم کا رب کیا ہے؟ عزیز اور رحیم ہے، یعنی عزت والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ کیوں استعمال کیا یہ دو نام؟ اس لیے کہ نا عزیز ہے تو اللہ تعالیٰ عزت سے یعنی انتقام لیتا ہے اور بدلہ لیتا ہے یعنی انبیاء کرام کے دشمنوں سے، انبیاء کرام کے جو دشمن سے، اور رحیم ہے کہ انبیاء کرام کو بچاتا ہے، اپنی رحمت سے انبیاء کرام کو بچا لیتا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور انہوں نے کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، انہوں نے جب دعا کی اللہ سے تو کہا کہ میرا رب وہ ہے جب اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے ان کا جو ادب تھا، حالانکہ بیماری اور شفا دونوں اللہ کی طرف سے، انسان بیماری ہوتا ہے اللہ کی وجہ، اللہ کے حکم پر، اور اسے شفا بھی ملتی ہے اللہ کے حکم سے، لیکن انہوں نے ادب کا خیال کیا کہ کہا کہ جب میں بیمار ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ شفا دیتا ہے۔ تو یہ ادب ہے، ایسا سے چاہیے انسان ادب کرے۔ اور یہ ہم نے یہ پڑھا تھا سورہ کہف میں بھی کہ انہوں نے جب کہا تھا خضر علیہ السلام نے فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهُ، اور جب اللہ کا ذکر آیا تو کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَهُ۔ پھر اللہ نے یہ ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور مجھے امید ہے اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میرے گناہ معاف کرے گا قیامت کے دن۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے رسول ہیں اور خلیل ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے، یہ نہیں کہ مجھے گارنٹی ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ معاف کرے گا۔ اور ہاں ہم میں سے کچھ لوگ تھوڑا بہت اگر نیک عمل کر لیں تو سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے ضرور معاف کر دے گا اور میری معافی کی گارنٹی ہے۔ یہ دیکھو ابراہیم جو اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے معاف کر دے گا، تو وہ خود پکی بات نہیں کہہ رہے،
تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ وہ ہم بھی اسی طرح رہے کہ ہمیں بھی امید ہو، ہم یہ نہیں کہیں کہ ختم ہمیں اللہ معاف کر دے گا، بلکہ ہمیشہ ڈرتے رہے شاید ہمارے عمل قبول نہ ہو، شاید ہمارے عمل قبول نہ ہو، اور ہمیشہ گناہ سے معافی. پھر انہوں نے دعا کی ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے عطا کر حکم اور مجھے صالحین سے جوڑ دے. نعم ٹھیک. تو یہاں پر انہوں نے فرمایا ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے وہ عطا کر، یعنی قوت فیصلہ عطا کر، قوت فیصلہ اور حکمت عطا کر، یا دین کی سمجھ عطا کر، علم سمجھ یہ عطا کر. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، اور نیک لوگوں میں ملا دے. تو یہاں پر دیکھیں گے نا کس طرح انہوں نے جب دعا کی تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے وہ ہدایت دے گا، والذی یطعمنی، مجھے وہ کھانا کھلاتا اور پلاتا. تو دعا کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ انسان دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان، پھر دعا کرے. اور اگر کوئی کہے کہ مجھے اللہ کی تعریف نہیں آتی بیان کرنا، تو ہم بولیں کہ قرآن پڑھو، قرآن میں دیکھو کہ کس طرح انبیاء کرام نے اللہ کی تعریف بیان کی، اسی طرح اللہ کی تعریف بیان کرو. تو یہاں پر انہوں نے کس طرح تعریف کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام. پھر انہوں نے اس طرح سے آگے دعا کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اے اللہ یعنی میرا ذکر خیر رکھ میرے مرنے کے بعد اور میرے بعد کے جو لوگ آنے والے ہیں. تو بلا شک یہ انسان اس کی دعا کر سکتا ہے کہ اس کا لوگ اس کی تعریف کریں، اس کا ذکر خیر کرے اس کے مرنے کے بعد. اور اس کے لیے کام بھی کرنا پڑتا ہے، انسان اس کے لیے کام بھی کرنا، ایسے کام کر کے جائے دنیا میں تاکہ لوگ اس کو یاد کریں مرنے کے بعد بھی، ایسے اچھے کام کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اور جب لوگوں کو فائدہ ہوگا تو لوگ اس کو یاد کریں گے، لوگ کیا کریں گے، اس کو یاد کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے. تو اس لیے فرماتے ہیں یعنی امام مالک نے فرمایا کہ حرج نہیں انسان چاہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اچھے کام سے، لیکن شرط یہ کہ اس میں اس کو اخلاص ہو، اور خاص طور پر اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کو یاد کریں اچھے کام سے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کہ جس طرح یعنی بڑے جو علماء ہیں، یعنی جو امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی صحیح بخاری، تو لوگ ابھی تک ان کو یاد کرتے ہیں اچھے نام سے. اس طرح سے انسان کوشش کرے دنیا میں کچھ کام کر کے جائے. اور ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے آگے دعا کی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا مت کر قیامت کے دن، مجھے یعنی رسوا مت کر قیامت کے دن. تو یہ جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا بولیں؟ تو ہمیں بھی ضروری کہ ہم دعا کریں. پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس دن قیامت کے دن کچھ کام نہیں آنے والا ہے، نہ مال کام آئے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. اللہ کے پاس کیا کرے؟ جو قلب سلیم لے کر آئے. اور قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ اور قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ جو دل صاف ہو، سالم ہو، پاک ہو گناہوں سے، شرک سے، بدعات سے، حسد سے، کینہ کپٹ سے، بغض سے، جلن سے، ہر چیز سے پاک رہے. اور اللہ نے خود کہا کہ ان کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا قلب سلیم تھا، جو سورہ صافات میں کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. پھر اس کے بعد یعنی اللہ نے یہاں ذکر کیا نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا قالوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، کہ ہم تم پر ایمان لائیں اے نوح. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا نوح علیہ السلام سے کہ ہم تم پر ایمان لائیں، حالانکہ تمہارے اکثر ماننے والے وہ کیا ہے، وہ ارذل ہے، وہ یعنی کم درجے والے ہیں، تو ہم کس طرح تم پر ایمان لائیں. تو یہ اکثر ہر جو وہ ہوتے تھے بدماش لوگ، اور وہ لوگ نا ہمیشہ یہ یعنی بات کہتے کہ ہم کس طرح یعنی وہ انبیاء کرام سے بات یہ کہتے کہ ہم کس طرح آپ پر ایمان لائیں، حالانکہ آپ کے ماننے والے کم لوگ ہیں، جو اور یا کیا ہے کمتر لوگ ہیں. اور بلا شک یہ غلط ہے. اس دین انبیاء کرام آتے ہیں سب میں نا یعنی برابری کے لیے، یہ سب برابر ہے، بلکہ اکثر انبیاء کرام کو ماننے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں، اور اکثر تکبر کرنے والے یہ نا دور ہوتے ہیں انبیاء کرام سے. اس لیے جنت میں جاتے ہیں اکثر یعنی اور جو کمزور لوگ، اور جہنم میں جانے والے اکثر کون ہیں؟ متکبرین ہیں. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. تو انسان تکبر نہ کرے اور غرور میں نہ آئے اور گھمنڈ میں نہ آئے، اور یہ نہ کہے کہ نہیں وہ میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا اس جگہ پر، یا فلاں درس میں نہیں جاؤں گا، یا فلاں کلاس میں نہیں جاؤں گا، یا دین سیکھنے وہاں نہیں جاؤں گا. اسی جگہ پر اکثر تو یعنی کمتر لوگ آتے یا چھوٹے لوگ آتے، یعنی یہ بلکہ یہ کافروں کی صفت ہے. یہ کہہ انسان کتنا بڑا ہو جائے اگر اسے دین سیکھنا ہے تو اس کو جانا پڑے گا، اگرچہ یہاں پر اکثر لوگ کمتر لوگ ہیں. اس سے کیا معلوم کہ یہ اللہ کے پاس ان کا بڑا مقام ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو نہیں بھگاؤں گا. یعنی نہیں کہ میں تم لوگوں کے لیے مومنوں کو نہیں بھگاؤں گا، بلکہ جو ایمان لائے میں ان کو رکھوں گا، چاہے وہ کمتر لوگ اگرچہ وہ کمتر ہے. نعم.
اس طرح سے اللہ نے یہاں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا رسولوں کو، حالانکہ وہ ایک رسول کو نہیں مانے تھے اور انہوں نے صرف ایک رسول کو نے جھٹلایا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلایا، اس لیے کہ ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ سارے رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا، اس لیے سب کی دعوت ایک ہی دعوت ہے، سب کی دعوت ایک ہی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اذ قال اخوہم نوح، ان کے بھائی نوح نے کہا، یعنی مطلب ان کے خاندان کے، لیکن دینی بھائی نہیں تھے، تو ایک ہوتے ہیں خاندانی بھائی اور ایک ہوتا ہے دینی بھائی، تو یہاں مراد تھا خاندانی بھائی۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا یعنی ہود علیہ السلام کا قصہ، اور کہا کہ ان کی قوم عاد کے بارے میں کہ یہ بڑے بڑے اونچے وہ بناتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں اور منزلیں بناتے ہیں، تو اللہ نے ان پر انکار کیا۔ تو بڑی بڑی اونچے منزلیں عمارتیں بنانا فخر کے لیے، تکبر کے لیے، ریاکاری کے لیے یہ منع ہے۔ ہاں اگر رہنے کے لیے ہے تو الگ مسئلہ ہے، وہ جائز ہے، یا کوئی دین کے کام کے لیے یا اسلام کی مصلحت کے لیے، لیکن صرف فخر کے لیے، ریاکاری کے لیے، بدماشی کے لیے تو یہ کیا بے شک غلط ہے۔ اس طرح سے یہاں پر انہوں نے کہا اپنے بارے میں انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ تو یہاں پر جائز ہے کہ انسان اپنی تعریف کرے، اپنی کیا کرے، تعریف کرے اگر اس میں مصلحت ہے، اگر اس میں کیا ہے مصلحت ہے۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں قیامت کے دن۔ تو یہ حرج نہیں ہے کہ انسان اپنی کبھی تعریف بیان کرے یا اپنے بارے میں بات کرے اگر اس میں مصلحت ہے اور اس میں ریاکاری نہ ہو اور دکھاوا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ لوط علیہ السلام کا قصہ، تو انہوں نے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے اتنا برا عمل کیا جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا، اتنا برا عمل۔ اور جب لوط علیہ السلام نے ان سے نصیحت کی تو کہا کہ کیا تم مردوں سے کے پاس جاتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک چیز سے منع کیا اور اس کا ایک وہ پیش کیا بدیل، اس کا وہ پیش کیا آلٹرنیٹ۔ تو داعی کے لیے بھی چاہیے، داعی کے لیے کہ جب وہ دعوت دے تو ایک حرام چیز سے روکے اور اس کا ایک بدیل پیش کرے، اس کا جو وہ ہے، اس کا جو بدیل ہے اور جو آلٹرنیٹ ہے اس کو پیش کرے۔ اور اس پہ یہاں پر اللہ نے کہا کہ نا لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے لوط اگر تم باز نہیں آئیں گے ہم تمہیں نکال دیں گے ہماری قوم سے اور ہمارے ملک سے۔ تو اس طرح سے یہ ہمیشہ یہ عادت ہے یعنی کافروں کی اور گنہگاروں کی، وہ چاہتے ہیں کہ نا نیک لوگ ان کے پاس نہ رہیں، وہ نیک لوگوں سے چمکتے ہیں اور وہ نیک لوگ ان کے پاس ان کے لیے یعنی ایک بڑے پہاڑ سے بھاری ہوتے ہیں نیک لوگ، اس لیے کہ نیک لوگ انہیں روکتے ہیں نا گناہوں سے، تو وہ برداشت نہیں کرتے نیک لوگوں کو، بلکہ وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بچا لیا لوط علیہ السلام کو عذاب سے سوائے ان کی بیوی کے، اللہ عجوزاً ایک جو بوڑھی تھی ان کی بیوی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا انسان کی کتنی بھی قریبی دوستی ہو یا اگر اس کی رشتہ داری بھی ہو نیک لوگوں سے، تو جب تک کہ وہ خود ٹھیک نہ ہو کام میں نہیں آتی۔ تو یہ ان کی بیوی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بعد کیا ہوا یعنی ان کے شوہر لوط علیہ السلام اس کے کام میں نہیں آئے، پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں ذکر کیا شعیب علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، اور شعیب علیہ السلام کے قصے میں اخوہم نہیں کہا، اذ قال لهم اخوہم شعیب نے کہا، وہاں کہا اذ قال لهم شعیب، اس لیے کہ نا یہاں پر سورہ شعراء میں اللہ نے کہا کہ نا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اللہ نے کہا کہ ایکا ایک جھاڑ کا نام ہے، تو ایکا والوں نے جھٹلایا رسولوں کو، تو اس لیے یہ نے کہا کہ ان کے بھائی، لیکن جب سورہ اعراف میں کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، سورہ ہود میں بھی، تو مدین تو شہر کا نام تھا، تو مدین تو شہر کے لحاظ سے یہ ان کے بھائی تھے شعیب علیہ السلام یعنی مدین کے قوم کے، لیکن جب یہاں پر اللہ نے کہا کہ یہ جھاڑ والے کذب اصحاب الایکۃ، تو یہ تو شرک میں ان کے ساتھی نہیں تھے، شعیب علیہ السلام شرک میں ان کے ساتھی ان کے بھائی نہیں تھے، اس لیے یہاں پر کہا کہ اس لیے یہاں پر نہیں کہا اخوہم، بلکہ کہا کذب اذ قال لهم شعیب، اخوہم کا ذکر نہیں کیا۔ پھر اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا، اللہ نے یہاں ذکر کیا قرآن کے بارے میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ نے یہاں پر قرآن کی تعریف بیان کی کہ قرآن کتنا اونچا ہے، تو کہا کہ سب سے پہلے قرآن کو کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا، لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ نازل ہوا جہانوں کے رب، سارے جہانوں کے رب کے پاس سے۔ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، دوسری جو فضیلت بیان کی قرآن کی، اس کو نازل کیا کس نے؟ روح امین نے، جبریل علیہ السلام نے، تو جو سب سے بڑے اہم فرشتے ہیں، عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور یہ کس پر نازل ہوا؟ سب سے بہترین رسول پر، سب سے اشرف رسول پر، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر چوتھی بیان کی فضیلت بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہ یہ سب سے بہترین زبان پہ نازل ہوا، عربی زبان۔ تو اللہ نے یہاں پر چار فضائل بیان کیے قرآن کے، کہ یہ نازل ہوا اللہ کے پاس سے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور یہ نازل ہوا جبریل علیہ السلام کے واسطے سے،
جو سب سے بہترین فرشتے، پھر یہ نازل ہوا سب سے بہترین رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ نازل ہوا سب سے بہترین زبان پہ جو عربی زبان ہے۔ پھر اور بھی چیزیں ہیں، یہ نازل ہوا سب سے بہترین مہینے میں جو رمضان کا مہینہ ہے، اور نازل ہوا سب سے بہترین رات میں جو شب قدر کی رات ہے، اور یہ نازل ہوا قرآن سب سے بہترین جگہ پہ جو مکہ کی جگہ ہے، جو مکے کی سرزمین ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَأَنذِرْ، تو یہاں پر تقریباً اس طرح سے ہی نا کئی جمع ہو گئے فضائل قرآن کی۔ پھر اللہ نے یہ ذکر کیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی آپ ڈرائیے اپنے قریب کے لوگوں کو، جو آپ کے قریب جو رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے۔ تو سب سے پہلے چاہیے داعی سب سے پہلے ڈرائے اور سمجھائے اور دعوت دے اپنے قریبی لوگوں کو، یہ نہ ہو کہ وہ دور کل لوگوں کو دعوت دے رہا اور اپنے قریبوں کو بھول جا رہا، جو اپنوں کو بھول جا رہا، ایسا نہ ہو، بلکہ وہ شروع کرے سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے، پھر آگے بڑھے، پھر دوسروں کو سمجھائے، پڑوسیوں کو، پھر قریبی لوگوں کو، پھر آگے لگ۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اپنے پر کو جھکا لیں اپنے مومنوں جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مومنوں میں سے، یعنی مومنوں کے ساتھ آپ تواضع اختیار کریں اور ان سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اے نبی آپ ہے نا مومنوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ رہیں، عاجزی کے ساتھ، اور اپنے پر کو جھکا لیں ان کے سامنے۔ پھر اللہ نے فرمایا سورہ شعراء کی آخری آیت میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور یہ ظالم عن قریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ میں نہ الٹنے والے ہیں۔ یعنی اس مراد کیا ہے؟ یعنی اس مراد یہ ہے کہ عن قریب کہ ظالم جنہوں نے شرک کیا اور ظلم کے بندوں پر، وہ جان لیں گے کہ وہ کس سخت یعنی حساب کی طرف وہ لوٹنے والے ہیں، اور کس عظیم یعنی موقف کی طرف اور مقام کی طرف وہ لوٹنے والے ہیں، وہ جانے والے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین آپس میں یہ آیت سے نصیحت کرتے ہیں، یہ آیت سے نصیحت کرتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ نے ذکر کیا شروع شعراء میں أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ۔ اللہ نے یہاں پر 3 آیتیں ذکر کی سورہ شعراء کے آخری میں، کہا کہ اے نبی افرائیتا، کہ اے نبی آپ بتائیے افرائیتا إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، اگر ہم نے ان کافروں کو کئی سال تک دنیا کے مزوں میں رکھا اور ان کو زندگی لمبی کی اور یہ فل مزے میں رہے دنیا میں یہ کافر لوگ، ثم جاءہم ما كانوا يوعدون، پھر ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور ان کے پاس وہ چیز آ گئی جن سے ان کے پاس جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، تو پھر انہوں نے جو اتنے سال تک مزے کیے تھے یہ ان کے کچھ کام میں نہیں آئے۔ تو یہ 3 آیتیں بلا شک بہت اہم آیتیں ہیں، اور یہ انسان کے لیے سمجھنے کے لیے نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کسی تابعی کی طرف لکھ کر بھیجا کہ مجھے نصیحت کریے، تو انہوں نے جواب میں صرف یہ 3 آیتیں لکھ کر بھیج دی۔ یعنی کیا مطلب اس کا کہ تم دنیا میں کتنا بھی لمبا رہو، دنیا میں کتنے مزے کر لو، جتنا کمانا ہے، جتنا نعمتیں اور آرام سے رہ جاؤ، جو کرنا کر لو، لیکن پھر ایک دن آنے والا ہے، موت آنے والی ہے، یہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ جب موت آئے گی، جب اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر اتنا جو تم یعنی اتنی لمبی مدت جو تم مزے میں تھے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، سب ختم ہو جائے گا، سب جو تمہاری جو لذتیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی، اگرچہ کتنی لمبی ہو۔ تو انسان ہمیشہ یہ نہ یاد رکھے کہ وہ کتنا دنیا میں مزے کر لے اور لذتیں اختیار کر لے، ایک دن اس کو مرنا ہے اور ایک دن سب اس سے ختم ہونے والی ہے، وہ سب بھول جائے گا، بھلے یہ کچھ کام نہیں آئے گا اس کے۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا سورہ نمل، اور نمل میں اللہ نے جو نمل کی سورہ اہم جو موضوعات تھی قرآن کا ذکر ہو، اور اس میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی، اور اس میں اللہ نے ذکر کیا سورہ نمل کی شروعات میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، پھر اس کا ذکر کیا تھوڑا تفصیل سے، یعنی ذکر کیا قصہ سلیمان علیہ السلام کا اور اس کا یعنی ملک سبا کا، پھر اللہ نے ذکر کیا صالح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، پھر اس طرح سے اللہ نے اپنی وحدانیت کے دلائل پیش کی، پھر سورہ ختم کیا قیامت کی کچھ نشانیوں سے۔ اللہ نے یہ فرمایا سورہ نمل میں ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالا فهم يعمهون، کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو ہم ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر کے دکھاتے ہیں، تو پھر وہ اس میں گمراہ رہتے ہیں۔ یعنی جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا تو اللہ کیا کرتا، اس کے برے اعمال کو بہتر کر کے پیش کرتا، اس کے برے اعمال ختم، وہ ایمان آنے نہیں لا رہا تو اللہ کیا کرتا، اس کو اور گمراہ کر دیتا، تو وہ اور گمراہ ہو جاتا، پھر وہ بلکہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ نا اس کے برے اعمال اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے یہاں پر ایک اہم بات جو معلوم ہوئی کہ انسان یعنی خیر قبول جب کرتا ہے جب اس کے اندر برائی نہ ہو، اس کا دل یعنی برے چیزوں سے تعلق نہیں ہے اس کا دل میں۔ اگر انسان کے دل میں برا ہو اور غلط چیزیں ہوں تو پھر
اس دل کے اندر خیر کبھی نہیں آتا، بلکہ وہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ نا وہ برائی وہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھائی ہے۔ اللہ نے اس کے آگے ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ جب انہوں نے آگ دیکھی تو کہا کہ تم یہیں بیٹھو، میں جا کے آگ لاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کچھ ہمیں مل جائے۔ تو یہاں پر اہل علم نے بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر انسان اپنے گھر کا بھی کام کرے، مرد کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کی مدد کرے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل یہ تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی مدد کرتے، یہ نہیں کہ آپ مرد ہے تو ختم، آپ گھر کا کوئی کام نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ کام کرنا چاہیے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کرتے تھے، تو انبیاء کرام بھی اپنے گھر والوں کی مدد کرتے اور گھر کا کام کرتے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، تو اللہ نے جب ان پر نعمتوں کا ذکر کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو کئی نعمتیں دی، دنیا بھی دی، بادشاہت دی، لیکن کہا کہ ہم نے ان کو علم دیا، تو سب سے بڑی نعمت علم کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت کی یعنی علم کی نعمت ہے۔ دنیا تو ہر ایک کو ملتی ہے، حالانکہ ان کو دنیا بہت تھی، یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تو ایسے بڑے بادشاہ تھے دنیا کے جو ان کی طرح کوئی نہیں تھا، ان کے پاس جن ان کے ہاتھ میں تھے، پرندے ان کے ہاتھ میں تھے، ساری دنیا ان کے ہاتھ میں تھی، ہوائیں ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے یہ علم دیا، تو اس لیے کہ علم کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا کی نعمت اتنی بڑی نہیں، دنیا ہر ایک کو ملتی ہے، دنیا ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر تو انہوں نے کیا کہا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، تو انہوں نے کہا کہ دونوں نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت سے مومن بندوں سے اچھا بنایا۔ تو یہ انسان ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کرے جب اللہ نے اگر اسے کوئی نعمت دی، اور یہ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے، جب اللہ کی تعریف بیان کرتے وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے، یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت سے بندوں سے اچھا بنایا، اور یہ تواضع کے خلاف نہیں ہے اور تکبر کے خلاف نہیں ہے بس، بلکہ جو اللہ نے ہمیں جو دعا سکھائی، جب انسان کوئی دیکھے، کوئی بیمار انسان کو یا کوئی آزمائش میں واقع انسان کو، تو کیا دعا کرے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ اللہ بہ یا مما ابتلاہ بہ وفضلنی علیہ، یہ جو دعا اللہ نے سکھائی۔ اور یہاں پر انہوں نے یہ بات جب کہی تو انہوں نے شاید زور سے بات کہی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں بہت سے بندوں سے اچھا بنایا، یعنی ہمیں اسی لیے ہمیں علم دیا، تو یہاں پر جہاں پر جائز ہے عالم کو کہ وہ عالم اپنا مقام بیان کرے کہ میں عالم ہوں، تاکہ لوگ اس کی بات سنیں، تاکہ لوگ جاہلوں کے پاس نہ جائیں، خاص طور پر اس زمانے میں ضروری کہ عالم بیان کرے کہ میں عالم ہوں، میں پڑھا ہوا ہوں، مجھے علم ہے، تاکہ لوگ اس کی بات سنیں۔ یہ اگر نہیں بولے گا تو لوگ چلے جائیں گے جاہلوں کے پاس، آج کل جو ہو رہا ہے، آج کل یعنی جو نام کے عالم بہت ہو گئے، جو عالم نہیں ہے بس ان کو بس یعنی عالم بننے کی خواہش ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چونٹی نے کہا، جب جو اللہ نے یہاں ذکر کیا چونٹی کا قصہ، تو اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ تم داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں کے اندر، یہ نہ ہو کہ سلیمان تمہیں کھدل دے۔ تو یہاں دیکھیے کہ نا یہاں پر جو بڑی نصیحت ہے اس میں کہ دیکھیے چونٹی کو اپنی قوم کا خیال تھا، حالانکہ وہ اتنی چھوٹی ہے، جو چونٹی ہے اس کے باوجود اسے اپنی قوم کا خیال تھا، اپنی قوم کی تڑپ تھی، اور انہیں یعنی ہلاکت سے بچانے کی خواہش تھی اور تڑپ تھی۔ تو لیکن افسوس یہ ہے کہ کئی انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو خواہش نہیں ہے، جن کو یہ تڑپ نہیں ہے، بلکہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی قوم ہلاک ہو رہی ہے تو بولتے بس میں بچ جاؤں کافی ہے، بس اپنی لگے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ان کی قوم ہلاک ہو رہی، ان کی قوم بے دین ہو رہی، وہ دین سے دور ہو رہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کتنی بری بات ہے۔ ایک چونٹی کو خیال تھا اپنی قوم کا، تو چاہیے کہ ہمیں بھی خیال ہو اپنی قوم کا خیال ہو، قوم کو بچانے کا، اپنی معاشرے کو بچانے کا، چاہے دین کے لحاظ سے سب سے اہم چیز اور دنیا کے لحاظ سے بھی، لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وتفقد الطیر، اور یعنی انہوں نے کیا کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام یعنی وتفقد الطیر، انہوں نے کیا کیا ہے نا اپنی پرندوں کی دیکھ بھال کی، یعنی پرندوں کی دیکھ بھال کی، تو کہا کہ مجھے نا یعنی ہدہد جو پرندہ ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ چاہیے کہ جو بادشاہ ہو یا جو بڑا ہو یا جو ذمہ دار ہو وہ خیال کرے، دیکھ بھال کرے کہ کون غائب ہے کون حاضر ہے، تو جو غائب ہے سوال کرے کہ وہ غائب کیوں ہے، کیوں غائب ہوا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضروری ہے بادشاہ پر، جو ذمہ دار ہے، جو معلم ہے، اس کی یعنی کیا ہوتی ہے، یہ ذمہ داری ہوتی کہ وہ خیال کرے اور دیکھ بھال کرے اور پوچھے کہ فلاں غائب کیوں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے نا کہ اس نے پھر جب وہ آیا، جب یہ پرندہ آیا ہدہد پرندہ، تو اس نے کہا کہ نا مجھے اس بات کا علم ہے جو آپ کو نہیں ہے، فقال احاطت بما لم تحط به، تو یہ حرج نہیں ہے کہ انسان کے پاس کوئی ایسا علم ہو جو اس سے بڑے کے پاس نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ممکن ہے کبھی کا چھوٹے کے پاس کوئی ایسا علم ہو سکتا ہے جو بڑے کے پاس نہ ہو، اس لیے یہاں پر ابن قیم نے یہاں پر ایک ذکر کیا قصہ کہ ایک عالم سے لوگوں نے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، تو ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ مجھے معلوم، تو وہ غصے میں آ گئے، وہ عالم غصے میں آ گئے،
تو شاگرد نے کہا کہ اے استاد، آپ سلیمان علیہ السلام سے بڑے عالم نہیں ہیں، اور میں ہدہد سے بڑا جاہل نہیں ہوں۔ اس کے باوجود بھی یعنی ہدہد نے کہا تھا سلیمان علیہ السلام سے احط بما لم تحط بھی، مجھے اس چیز کا علم ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ حرج نہیں ہے کہ کبھی یعنی عالم یا استاد کو علم نہ ہو کوئی بات کا اور شاگرد کو علم ہو اس کا، یہ ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی یعنی عیب کی بات نہیں ہے۔ نعم۔ پھر اس کے بعد یہاں پر انہوں نے کہا کہ لأعذبنه عذابا شديدا، جو کہا تھا کہ میں اسے سخت عذاب دوں گا، یعنی ہدہد کو یہ غائب کیوں ہوا؟ تو اس سے علماء نے کہا کہ اگر کوئی جانور بھی اگر بات نہ مانے یا ضد کرے تو اس کو ہم اس کو مار سکتے ہیں، یعنی اور اس کو تاکہ نا وہ بات سنے۔ ہاں، اس پہ ظلم کرنا حرام ہے، ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، لیکن اگر وہ ضد کرے اور بات نہ مانے تو اس کو کچھ یعنی ہلکے سے مار وغیرہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ نا کہ جب یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کہاں پر ہے ہدہد، یہاں پر یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کہاں گیا ہدہد کہاں گیا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا انبیاء کرام کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو بولتے کہ مجھے معلوم ہے وہ نا وہاں پر گیا ہے، لیکن جب انہیں غیب کا علم نہیں تھا تو کہا کہ کہاں پر ہے وہ، اور غصے میں آ گئے۔ تو انبیاء کرام کو وہ غیب کا علم نہیں ہوتا۔ پھر اس طرح سے یہاں پر اس نے آ کے ہدہد نے آ کے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہ عورت ہے، تو یعنی اس نے تعجب کیا کہ کس طرح بادشاہ ہو سکتی ہے عورت۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یفلح قوم، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن کی بادشاہ عورت ہو۔ تو یہ تو بادشاہت اور ذمہ داری صرف مردوں کا کام، اس لیے کہ وہ اس کے لائق ہے، اور عورتیں کمزور ہوتی ہیں تو وہ اس کے لائق ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر آگے بات بیان کی کہ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے اللہ کے علاوہ۔ تو یہ توحید یہ ہر انسان کی فطرت میں، بلکہ ہر مخلوقات کی، حتیٰ کہ پرندوں کی فطرت میں یہ ہے کہ توحید۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نا اس نے کہا تھا، اس عورت نے کہا قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کہ تم لوگ میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ ہم کیا کروں۔ تو حالانکہ وہ بادشاہ تھی عورت، لیکن اس نے مشورہ طلب کیا۔ تو چاہیے کہ انسان کتنا بڑا ہو جائے وہ مشورہ لے لوگوں سے۔ پھر انہوں نے جب مشورہ دیا اس کو تو پھر فرمایا مشورہ دینے کے بعد والامر الیک فانظری ماذا تؤمرین، یہ ہمارا مشورہ ہے لیکن کام آپ کے ہاتھ میں، یعنی پھر آپ فیصلہ لیں۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ اگر چھوٹا بڑے کو اگر مشورہ دے، بیٹا باپ کو یا شاگرد استاد کو مشورہ دے تو وہ مشورہ دے اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے مشورہ دینے میں، لیکن اس کے بعد کہے کہ یہ میرا مشورہ ہے، پھر معاملہ آپ کے پاس ہے، آپ جو چاہیں، آپ جو سمجھتے مناسب وہ کریے، یہ خالی میرا مشورہ ہے۔ تو یہ ادب ہے۔ اس طرح سے پھر انہوں نے کہا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چاہیے کہ نا جب بھی انسان کوئی خط لکھے، کوئی چیز لکھے، تو سب سے پہلے کیا لکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ نا ان کے پاس اس کا عرش، اس کا جو تخت آ گیا یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہا کہ یہ میرے رب کے فضل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے آزما رہا ہے کہ میں شکر کروں یا ناشکری کروں۔ دیکھیے حالانکہ یہ وہ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے یعنی اتنے بڑے رسول تھے، بادشاہ تھے، سب تھے، لیکن انہوں نے اس نعمت پر فوری کہا کہ هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کروں اللہ کا، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور شکر کا فائدہ ہمارے لیے ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، تو شکر کا فائدہ ہمارے لیے ہوگا، خود اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو اس کا بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ پھر اس میں یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر کہ جب انہوں نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے اس کو لے کر گئے اپنے یعنی محل کے پاس، تو دیکھا کہ وہاں پر پانی تھا، تو اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، تو اس نے کیا کیا، عورت نے کیا کیا، اس بادشاہ جو عورت تھی بادشاہ، اس نے اپنے کپڑے اٹھا لیے اور کپڑے اوپر کر لیے، اور اسی کے وہ سمجھی کہ یہاں پر پانی ہے، تو حالانکہ وہاں پر پانی نہیں تھا بلکہ وہ کانچ تھی جو بھی تھا۔ تو اس سے معلوم یہاں پر جو فائدہ ملا کہ حجاب کرنا اور ستر اختیار کرنا یہ پہلے زمانے میں بھی تھا، یعنی شروع زمانے سے عورتوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپتی اور مکمل کپڑے پہنتی اور یعنی حجاب اختیار کرتی، حالانکہ وہ کافرہ تھی، اس کے باوجود بھی وہ مکمل کپڑے پہنتی تھی، تو اس لیے اسے نا یعنی کپڑے یعنی اوپر کرنے کی ضرورت پڑی، اگر اس کی کپڑے اگر چھوٹے ہوتے پہلے سے تو اسے نا کپڑے یعنی اوپر کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو یہ اس لیے کہ یہ نیچر ہے کہ عورتیں یعنی حجاب کرتی ہیں، تو یہ شروع زمانے سے، لیکن آج کل افسوس کے ساتھ ہی اس زمانے میں معاملہ الٹا ہو گیا، اور یعنی مردوں کے توپ لمبے ہوتے ہیں اور یہ غلط ہے، حرام ہے، اور عورتوں کے کپڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو ہم نے ذکر کیا یعنی 19ویں پارے کے متعلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔